آج کے لیسن میں ہم یونٹ 4 کے ورڈز میننگز دیکھیں گے اور یونٹ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے. تو ہمارا یونٹ 4 ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ پیراگراف سے. The Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, they got furious. The chiefs were determined more than ever to find them out. They offered huge rewards and bounties for their capture, dead or alive. تو آئیے اب ڈیفیکلٹ ورڈز جو ہیں یہاں پہ ان کے میننگز دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ ورڈ ہے کمپینین. کمپینین کا مطلب ہوتا ہے فرینڈ، دوست یا ساتھی. مائگریشن. مائگریشن مینس موونگ فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس، یعنی ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جانا. اس کو ہم انگلش میں مائگریشن کہتے ہیں. تو اس کے اردو میننگز ہوں گے ہجرت. انگلش میں جو مائگریشن ہے اس کے لیے ہم دو ڈفرنٹ ورڈز یوز کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے امیگریشن. اس کا مطلب ہوتا ہے کمنگ ٹو اے کنٹری، یعنی جب آپ کسی ایک کنٹری کے اندر آ رہے ہوتے ہیں اس مائگریشن کو ہم امیگریشن کہتے ہیں، یعنی ملک کے اندر آنا. جس طرح کہ اس پیراگراف میں آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. اوکے، تو مدینہ میں جب وہ آ رہے ہیں تو مدینہ میں وہ امیگریٹ کر کے آ رہے ہیں، مدینہ میں وہ امیگرینٹس ہوں گے. اوکے، اسی طرح نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ ہے ایمیگریشن. ایمیگریشن کا مطلب ہوتا ہے موونگ ابراڈ، یعنی ملک سے باہر جانا، یعنی کسی جگہ کو چھوڑ کے جانا. جس جگہ کو آپ چھوڑ کے جاتے ہیں وہاں سے تو وہ ایمیگریشن کہلاتی ہے. جس طرح کہ یہاں پہ مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمیگریشن کی مدینہ کی طرف. مدینہ میں آپ نے امیگریشن کی اور مکہ میں ایمیگریشن کی، یعنی اس کو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں. اور امیگریشن اور ایمیگریشن ان دونوں کے لیے جو ایک ورڈ جب ہم یوز کریں تو ہم اس کو سمپلی مائگریشن کہہ دیتے ہیں، ہجرت. اور نیکسٹ ہے فیوریس. فیوریس کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹریملی اینگری، بہت زیادہ غصے ہونا، غضبناک ہو جانا یا آگ بگولا ہونا. چیفس. چیفس مینس ہیڈز، سردار، یعنی کسی بھی علاقے کے یا کسی بھی گروہ کے جو ہیڈز ہوں گے یا کوئی ہیڈ ہوگا اس کو ہم چیف کہتے ہیں. ڈٹرمنٹ. ڈٹرمنٹ مینس ہیونگ اے اسٹرانگ ڈیسیجن، پختہ فیصلہ کر لینا، ایک مضبوط ارادہ کر لینا، اس کو ہم کہتے ہیں ڈٹرمنٹ. اردو میں ہم اس کو پرعزم بھی کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے باؤنٹیز. باؤنٹی بیسیکلی جو ہوتا ہے وہ اٹ از دا منی گیون ایز اے ریوارڈ. جب تحفے کے طور پہ، انعام کے طور پہ جب کسی کو یعنی کوئی پیسہ دیا جاتا ہے تو اس کو ہم باؤنٹی کہتے ہیں. اوکے، سو باؤنٹی از دا منی گیون ایز اے ریوارڈ. یہ اس کو ہم اردو میں انعام و اکرام بھی کہتے ہیں. تو اب ان ورڈز کے میننگز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے آئیے اب ہم پیراگراف 1 کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. تو ہم اس کو سینٹینس بائی سینٹینس اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. اوکے، اس کو ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو کیسے ہوگی تو اس کی ٹرانسلیشن
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 622 عیسوی میں مکہ سے مدینہ ہجرت کی. اوکے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ کلوز کمپینین کا مطلب ہے قریبی ساتھی. اوکے، مائگریٹڈ مینس ہجرت کی فرام مکہ ٹو مدینہ، مکہ سے مدینہ 622 عیسوی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 622 عیسوی میں مکہ سے مدینہ ہجرت کی. When the chiefs of various tribes of Makkah came to know, جب مختلف قبائل کے سرداروں کو پتہ چلا. When the chiefs of various tribes، جب مختلف قبائل کے سرداروں کو، مکہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو came to know about the migration of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کی ہجرت کا پتہ چلا. they got furious، وہ غضبناک ہو گئے، وہ آگ بگولا ہو گئے، وہ غصے میں آ گئے. تو اس کی ٹرانسلیشن ہوگی کہ جب مکہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا پتہ چلا تو وہ آگ بگولا ہو گئے. The chiefs were determined، سردار جو تھے وہ پرعزم تھے، یعنی انہوں نے پختہ فیصلہ کر لیا تھا، مضبوط ارادہ کر لیا تھا. more than ever، پہلے سے کہیں زیادہ، to find them out، ان کو تلاش کرنے کا. سرداروں نے ان کو پانے کا، ان کو تلاش کرنے کا پہلے سے کہیں زیادہ پختہ ارادہ کر رکھا تھا. اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، سردار ان کو پانے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ پرعزم تھے. they offered huge rewards، یعنی انہوں نے پیش کیے بڑے انعامات. huge rewards means بڑے انعامات، and bounties اور رقوم اور اکرامات وغیرہ for their capture، ان کو پکڑنے کے لیے. dead or alive، مردہ یا زندہ. یعنی انہوں نے نعوذ باللہ ان کو مردہ یا زندہ پکڑنے کے لیے بہت زیادہ انعامات و اکرامات پیش کیے. اوکے، تو اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، انہوں نے ان کو مردہ یا زندہ پکڑنے کے لیے بڑے انعامات و اکرامات پیش کیے. Okay, so now we come to the second paragraph of the lesson. The preparation for this journey was made at the house of Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالی عنہ. Hazrat Asma رضی اللہ تعالی عنہ rendered useful services in this regard. She prepared food for this journey. She tied the food on the camel back with her own belt, as nothing else could be found. For this service, she was given the title of Zatun Nitaqain by the Rasul sallallahu alaihi wasallam. اب اس پیراگراف کے اندر جو ورڈز ہیں کچھ ان کی ہم میننگز کو ڈسکس کر لیتے ہیں. رینڈر، رینڈر مینس ٹو پرووائڈ اور گیو، یعنی کوئی چیز پیش کرنا، پرووائڈ کرنا، مہیا کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں رینڈر کرنا، پیش کرنا. ٹائڈ، ٹائڈ مینس اٹیچڈ اور فاسنڈ، کسی چیز کو باندھ دینا، اس کو کہتے ہیں ٹائی کرنا. تو ٹائڈ مینس بندھا ہوا. اوکے، بندھی ہوئی کوئی چیز ہونا. تو اب ہم پیراگراف کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے. دا پریپریشن فار دس جرنی واز میڈ، اس سفر کی تیاری کی گئی تھی ایٹ دا ہاؤس آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر.
تو اس سفر کی تیاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر کی گئی تھی. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا rendered useful services. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے مفید خدمات پیش کی in this regard اس معاملے میں. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لحاظ سے مفید خدمات سر انجام دی یا پیش کی. She prepared food for this journey. انہوں نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا. یا انہوں نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا. She tied the food on the camel back. انہوں نے کھانا اونٹ کی پیٹھ پر باندھا with her own belt, اپنے کمر بند کے ساتھ. as nothing else could be found, کیونکہ اور کوئی چیز نہیں ملی. وہ اور کچھ نہیں ملا تو انہوں نے اپنے ہی کمر بند کے ذریعے کھانا اونٹ کی پیٹھ پر باندھا. For this service, اس خدمت کی وجہ سے she was given, ان کو دیا گیا the title of ذات النطاقین, ذات النطاقین کا لقب by the رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس خدمت کی وجہ سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذات النطاقین کا لقب دیا گیا. اب ہم پیراگراف 3 کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے. تو پہلے پیراگراف 3 کو ریڈ کر لیتے ہیں. ڈیورنگ دا پیرلس جرنی it was very difficult for anyone to supply food to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. This grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala anha, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Every night, with the pack of food, she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Sor. She took care of the minute details in accomplishing the task. How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night, with the constant fear of being detected. Okay, now let's see the Urdu meanings of some of the difficult words in this paragraph. Perilous. Perilous کا مطلب ہوتا ہے dangerous. اس کو ہم کیسے پروناؤنس کریں گے اس ورڈ کو؟ Perilous. Perilous means dangerous, خطرناک. نیکسٹ ورڈ ہے delicate. Delicate means sensitive, بہت زیادہ نازک. Okay, حساس, نازک, sensitive. Slightest. Slightest means smallest, چھوٹی سی. Endanger, to put in danger. Okay, خطرے میں ڈالنا. خطرے میں ڈالنے کے لیے ہم جو ورڈ یوز کرتے ہیں that is endanger. Grand. Grand means large, بڑا. Undertaken, done, سر انجام دیا ہوا, کیا ہوا. Undertaken, done. Venture. Venture means a risky journey, یعنی ایک خطرناک سفر. Rugged. Rugged means rocky, پتھریلا, پتھروں والا, راکس والا, اس کو ہم کہتے ہیں rugged. Minute. Minute means small, بہت چھوٹا. Accomplish means to complete successfully, یعنی کسی کام کو کامیابی کے ساتھ کرنا. اس کے لیے ہم جو ورڈ یوز کرتے ہیں وہ ہے
accomplish, سر انجام دینا. نیکسٹ traverse. Traverse means to cross. اوکے, عبور کرنا, پار کرنا. تو ان ورڈز کے میننگز کے ساتھ آئیے اب پیراگراف 3 کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. ڈیورنگ دا پیرلس جرنی. اچھا, یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ دا کا استعمال کیا گیا ہے, ڈیورنگ دا پیرلس جرنی. تو دا انگلش میں تب ہم یوز کرتے ہیں کہ جب اس چیز سے پہلے, اس ناؤن سے پہلے یوز کرتے ہیں جس کا ذکر پہلے سے آ چکا ہو. تو ہم یہاں پہ کون سے جرنی کی بات کر رہے ہیں, کون سے سفر کی بات کر رہے ہیں, جو ہم فرسٹ 2 پیراگرافس میں دیکھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق مکہ سے مائگریٹ کر کے, ہجرت کر کے وہ مدینہ جا رہے ہیں. اوکے, تو اس خطرناک سفر میں اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ, یہ بہت مشکل تھا فار اینی ون, کسی کے لیے بھی, ٹو سپلائی فوڈ, خوراک مہیا کرنا, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. یعنی یہ کسی کے لیے بھی اس خطرناک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کھانا پہنچانا کسی کے لیے بھی بہت مشکل تھا. اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ اس خطرناک سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کھانا پہنچانا کسی کے لیے بھی بہت مشکل تھا. The situation was so delicate that the slightest mistake would have endangered the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. The situation was so delicate. یعنی صورتحال اس قدر نازک تھی that the slightest mistake, کہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی could have endangered, خطرے میں ڈال سکتی تھی the life of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اوکے, حالت اتنی نازک تھی کہ تھوڑی سی بھی غلطی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی. دس گرینڈ ٹاسک, یہ بڑا کام, واز نائسلی انڈرٹیکن, آسانی سے سر انجام دیا گیا, بائی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دا ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بڑا کام عمدہ طریقے سے سر انجام دیا. ایوری نائٹ ود دا پیک آف فوڈ, ہر رات خوراک کا ایک تھیلا لے کر, شی وڈ کوائٹلی وینچر, وہ خاموشی کے ساتھ سفر پہ نکل پڑتی تھی, یعنی ایک خطرناک سفر پہ نکل پڑتی تھی, ٹوورڈز دا رگڈ ماؤنٹینس, پتھریلے پہاڑوں کی طرف, ان وچ لے دا کیو آف سور, کہ جہاں غار سور واقع تھا. ہر رات کھانا لے کر آپ خاموشی سے ان پتھریلے پہاڑوں کی طرف سفر کرتی تھی جن میں غار سور واقع تھا. She took care of the minute details, آپ چھوٹی سی چھوٹی تفصیلات جو تھی ان کا خیال رکھتی تھی, in accomplishing the task, کام کو سر انجام دینے میں. اس کام کو سر انجام دینے میں آپ چھوٹی سی چھوٹی تفصیلات کا خیال رکھتی تھی. How difficult it must have been, کتنا مشکل ہوا ہوگا, for her, ان کے لیے, to traverse, پار کرنا, عبور کرنا, تو rocky path at night, رات میں پتھریلے راستے کو عبور کرنا, with the constant fear of being detected, پکڑے جانے کے مسلسل خوف کے ساتھ, پکڑے جانے کے مسلسل ڈر کے ساتھ رات کو پتھریلے راستے کو عبور کرنا ان کے لیے کتنا مشکل ہوا ہوگا. So now we move on to the next paragraph. On the night of the migration, a tribal chief of the disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq Razi Allah Ta'ala anhu's home.
On the night of the migration, a tribal chief of the disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's home. He began to knock at the door violently. Addressing Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha, he demanded, "Where is your father?" She politely replied, "How would I know?" This response shows the wisdom and courage of Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. She didn't make a statement that would give him a clue. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. He slapped Hazrat Asma's face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. Now let's have a look at the meanings of some difficult words. Fit of fury. Fit of fury का मतलब होता है full of anger, गुस्से से भरा होना, गुस्से की हालत में. Violently. Violently means very intensely, बहुत शिद्दत से. Politely means in a respectful manner, शाइस्तगी के साथ, अच्छे आदाब के साथ. Clue means hint, इशारा. Pose means present, पेश करना. Counter question, a question as a reply to another question. जब आप किसी सवाल के जवाब में कोई क्वेश्चन करते हैं, किसी सवाल के जवाब में कोई दूसरा सवाल पूछते हैं, तो उसको हम कहते हैं काउंटर क्वेश्चन, जवाबी सवाल. इन्फ्यूरिएट. इन्फ्यूरिएट मीन्स टू मेक एक्सट्रीमली एंग्री, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाना. स्टेडफास्ट मीन्स फर्म, साबित कदम. रिवील मीन्स टू डिस्क्लोज, किसी चीज को जाहिर कर देना, राज फाश कर देना, अफशा करना. On the night of the migration, तो हिजरत की रात, a tribal chief of the disbelievers, कि तो कुफार का एक कबाइली सरदार जो था अबू जहल, in a fit of fury, गुस्से की हालत में, headed towards हजरत अबू बकर सिद्दीक's home, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ रवाना हुआ. तो हिजरत की रात कुफार के कबीले का सरदार अबू जहल गुस्से की हालत में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ रवाना हुआ. He began to knock at the door violently. He began to knock, उसने दस्तक देना शुरू कर दी, उसने नॉक करना शुरू कर दिया. At the door violently, दरवाजे पर बहुत शिद्दत के साथ उसने दस्तक देना शुरू कर दी. उसने जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया. एड्रेसिंग हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा से बात करते हुए, ही डिमांडेड, उसने मुतालबा किया, वेयर इज योर फादर, कि आपके वालिद कहाँ हैं. उसने हजरत अस्मा को मुखातब करते हुए मुतालबा किया कि तुम्हारा बाप कहाँ है. शी पोलाइटली रिप्लाइड, आपने शाइस्तगी से जवाब दिया, हाउ वुड आई नो, मुझे क्या पता होगा. आपने नरम लहजे में जवाब दिया, मुझे क्या पता होगा. दिस रिस्पॉन्स शोज, इस जवाब से जाहिर होता है, द विजडम, दानाई, अक्लमंदी, इनकरेज और बहादुरी ऑफ हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. इस जवाब से हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अक्लमंदी और हौसला जाहिर होता है. She didn't make a statement that would give him a clue. She didn't make a statement, आपने जवाब नहीं दिया, आपने बयान नहीं दिया, that would give him a clue. आपने ऐसा कोई बयान नहीं दिया,
کوئی بات نہیں کی جس سے اس کو کوئی اشارہ ملتا. آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے اس کو کوئی اشارہ ملتا. She simply posed a counter question. آپ نے ایک جوابی سوال پیش کیا، یعنی آپ نے سوال کے جواب کے طور پر ایک سوال پوچھ لیا. That infuriated ابو جہل، جس سے ابو جہل بہت زیادہ غصے ہو گیا. آپ نے سوال کے جواب میں سوال کر دیا جس سے ابو جہل کو غصہ آ گیا. He slapped حضرت اسما's face. اس نے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر تھپڑ مارا. So hard، اتنا زور سے. That her earring fell off، کہ ان کے کان کی بالی گر گئی. But she remained steadfast، لیکن وہ ثابت قدم رہیں. And did not reveal، اور ظاہر نہیں کیا. The secret، راز، اور راز فاش نہیں کیا. اس نے حضرت اسما کے چہرے پر اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ آپ کے کان کی بالی گر گئی، لیکن آپ ثابت قدم رہیں اور راز فاش نہیں کیا. تو یہ تھی پیراگراف 4 کی اردو ٹرانسلیشن. اب ہم جائیں گے پیراگراف نمبر 5 پہ. ہر گرینڈ فادر حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ was a disbeliever at that time. He was very old and had become blind. He said to her, Asma, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. At this, she instantly ran to a corner of the home. She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. She covered it with a piece of cloth. Come, grandfather, look, he has left all this. He has left all this for us. He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. His concern was alleviated, and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ had left all his wealth at home. اب کچھ الفاظ کے میننگز دیکھ لیتے ہیں. انسٹنٹلی، انسٹنٹلی کا مطلب ہوتا ہے ایٹ ونس، فوراً. پیبلز، اسمال اسٹونس، کنکریاں، چھوٹے پتھر. کنسرن مینس وری، پریشانی. ایلیویٹڈ، ایلیویٹڈ مینس لیس سویر، شدت میں کمی آنا، شدت کم ہونا. ریلیوڈ مینس ریلیکسڈ، راحت محسوس کرنا. ریلیو مینس راحت محسوس کرنا، تو ریلیوڈ کا مطلب ہے ریلیکسڈ. ہر گرینڈ فادر حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز ایٹ دیٹ ٹائم. اس وقت آپ کے یعنی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان حضرت ابو قحافہ جو تھے وہ ایک غیر مسلم تھے. آپ کے دادا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک غیر مسلم تھے. He was very old and had become blind. وہ بہت زیادہ بوڑھے تھے اور اندھے ہو چکے تھے. ان کی عمر بہت زیادہ تھی اور وہ نابینا ہو چکے تھے بیسیکلی. He said to her، انہوں نے آپ سے کہا، اسما، I think Abu Bakr has taken all the wealth. میرا خیال ہے کہ ابو بکر نے تمام دولت لے لی ہے. leaving you and children، آپ کو اور بچوں کو چھوڑتے ہوئے. empty handed، خالی ہاتھ. and helpless، اور محتاج. انہوں نے آپ سے کہا، اسما، میرا خیال ہے کہ ابو بکر نے آپ کو اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑتے ہوئے ساری دولت لے لی ہے. At this، اس پر
she instantly ran to a corner of the home. تو اس پر وہ فوراً گھر کے ایک کونے کی طرف دوڑ پڑی. اس پر آپ فوراً گھر کے ایک کونے کی طرف بھاگی. She gathered, آپ نے جمع کی, some pebbles, کچھ کنکریاں, and put them at the place, اور اس جگہ ان کو رکھا, where her father used to keep his money and jewels, جہاں پہ آپ کے والد محترم اپنا پیسہ اور زیورات وغیرہ رکھتے تھے. آپ نے کچھ کنکریاں جمع کی اور ان کو اس جگہ پر رکھ دیا جہاں آپ کے والد اپنے پیسے اور زیورات رکھتے تھے. She covered it with a piece of cloth. انہوں نے اس کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا. آپ نے اس کو کپڑے کے ایک ٹکڑے سے ڈھانپ دیا. Come grandfather, look, he has left all this for us. آئیں دادا جان, دیکھیں, انہوں نے سارا کچھ ہمارے لیے چھوڑا ہے. He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. انہوں نے کپڑے کو چھوا, ہاتھ لگایا اور یہ سمجھا کہ یہ سونے اور زیورات سے بھرا ہوا ہے. انہوں نے کپڑے کو ہاتھ لگایا اور یہ سمجھا کہ یہ سونے اور زیورات سے بھرا ہوا ہے. His concern was alleviated. ان کی پریشانی میں تھوڑی کمی ہوئی. And he felt relieved. اور انہوں نے راحت محسوس کی. To know, یہ جان کر, that ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ had left all his wealth at home, کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت جو ہے وہ گھر پر چھوڑ رکھی تھی. ان کی پریشانی کم ہوگی اور ان کو یہ جان کر راحت محسوس ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت گھر پر چھوڑ رکھی تھی. Now we move on to the next paragraph, which is paragraph number 6. Hazrat Asma رضی اللہ تعالیٰ عنہ was amongst the early few who accepted Islam. She was the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ and the stepsister of Hazrat Aisha Siddiqa رضی اللہ تعالیٰ عنہ. She was the wife of Hazrat Zubair bin al-Awwam رضی اللہ تعالیٰ عنہ and the mother of Hazrat Abdullah bin Zubair رضی اللہ تعالیٰ عنہ. She died at the ripe old age of about 100 years. Hazrat Abdullah bin Zubair رضی اللہ تعالیٰ عنہ used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt Hazrat Aisha Siddiqa رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his mother. Hazrat Asma رضی اللہ تعالیٰ عنہ was so generous that she sold her inherited garden and gave away all the money to the poor and the needy. Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. ریڈنگ کے بعد ورڈز میننگز دیکھ لیتے ہیں. رائپ اولڈ ایج. رائپ اولڈ ایج کا مطلب ہوتا ہے ویری اولڈ ایج, پختہ عمر, زیادہ عمر. جنرس مینس فریلی گیونگ اور شیئرنگ ود ادرس. سخی ہونا, جنرس سخی یعنی اپنی خوشی کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا یا دے دینا. انہیریٹڈ. انہیریٹڈ مینس ریسیوڈ فرام پیرنٹس. جو چیز والدین سے آباء و اجداد سے ملتی ہے, وہ جو وراثت میں ملتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں انہیریٹڈ, وراثت میں ملا ہوا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ واز امنگسٹ دا ارلی فیو. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابتدائی چند لوگوں میں سے تھی who accepted اسلام, جنہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. She was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ and the step sister of حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن تھیں.
She was the wife of Hazrat Zubair bin Al-Awwam Raziyallahu ta'ala anhu and the mother of Hazrat Abdullah bin Zubair Raziyallahu ta'ala anhu. ये आप जुबैर बिन अल-अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जोजा और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा थी. She died at the ripe old age, यानी उन्होंने एक पुख्ता उम्र में वफात पाई, of about 100 years, तकरीबन 100 साल की. आपने तकरीबन 100 साल की पुख्ता उम्र में वफात पाई. हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर used to say, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे, फरमाते थे, that he had not seen anybody more generous, कि उन्होंने किसी को भी इतना ज्यादा सही एंड ओपन हार्टेड और खुले दिल का, कुशादा दिल का नहीं देखा था, देन हिज आंट हजरत आयशा सिद्दीका एंड हिज मदर, कि जितनी उनकी खाला हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनकी वालिदा थी. तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर फरमाया करते थे कि उन्होंने अपनी खाला हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा और वालिदा से बढ़कर ज्यादा सखी और कुशादा दिल किसी को भी नहीं पाया था. हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा was so generous that she sold her inherited garden. हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा was so generous. हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा इतनी सखी थी that she sold her inherited garden, कि उन्होंने अपने विरासत में मिला हुआ बाग फरोख्त कर दिया, and gave away all the money to the poor and the needy, और तमाम रकम गरीबों और जरूरतमंदों को दे दी. The poor means गरीब लोग, नादार लोग, and the needy जरूरतमंद लोग. हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा इतनी सखी थी कि उन्होंने विरासत में मिला हुआ बाग फरोख्त किया और सारा पैसा गरीब और नादार लोगों को दे दिया. Nobody ever returned, कोई भी वापस नहीं जाता था, empty handed, खाली हाथ, from her doorstep, आपके दरवाजे से. उनके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था. Okay, now we move on to the last paragraph of the lesson, which is paragraph number 7. Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha will always be remembered for her courage, generosity, and wisdom. She had resolute faith in Allah Almighty. Her life would always be a beacon of light for all of us. Generosity means being generous. तो generosity जो है वो noun है, वो generous जो था वो adjective था. तो generosity का मतलब होता है सही होना, being generous, सखावत जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं. Resolute faith means firm belief, पुख्ता अकीदा, कामल ईमान. Beacon means a source of light, यानी रोशनी का जरिया, कि मशअले राह. हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा will always be remembered. हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हमेशा याद रखा जाएगा for her courage, उनके बहादुरी, generosity means सखावत, and wisdom और दानाई की वजह से. हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा को उनकी बहादुरी, सखावत और दानाई की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा. She had resolute faith in Allah Almighty. She had resolute faith, यानी आप पुख्ता ईमान रखती थी, कामल ईमान रखती थी in Allah Almighty, अल्लाह ताला पर. आप अल्लाह ताला पर कामल ईमान रखती थी. Her life would always be, यानी उनकी जिंदगी हमेशा रहेगी a beacon of light, रोशनी का जरिया for all of us. उनकी जिंदगी हम सब के लिए हमेशा एक मशअले राह रहेगी. इस तरह भी आप लिख सकते हैं, उनकी जिंदगी हम सब के लिए हमेशा मशअले राह रहेगी, यानी एक रोशनी का जरिया रहेगी. ओके, तो इस तरह हमारे यूनिट 4 की जो उर्दू ट्रांसलेशन थी
وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے.